محسن نقوی صاحب موجود ہیں۔ محسن نقوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محسن صاحب، یہ ہمارے نان احمدی دوست ہیں، تو یہ محسن صاحب آپ کا سوال۔ جی میرا سوال ایک دفعہ 1 سال پہلے بھی تقریباً میں اتنا عرصہ ہو گیا سوال کیا تھا کہ میرا اپنا تعلق جو فقہ جعفریہ سے ہے طیب ہے ہم تو، لیکن میں نالج کے لیے کوئی تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے کہ ایک پہلے میں آپ کا ٹی وی دیکھتا ہوں ریگولر جو پروگرام اندر اور غور سے سنتا بھی ہوں، اس میں ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے مجھے کہ مسیح موعود آپ جنہیں کہتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات ہو چکی ہے اور دوبارہ وہ بھی دعویٰ ہے، تو وہ کس طرح مان لیا جائے؟ یہ بات جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، باقی پروگرام میں سنتا رہتا ہوں کہ یہ کس طرح مانا جائے۔ اور دوسرا ایک سوال ہے کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں، جتنے بھی شیعہ ہم ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی ہے، دھماکے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم چھپاتے نہیں ہیں، تو لیکن ایم بھی جو ہے ان کا نہیں پتہ چلتا کہ جو یہ ایک چیز مجھے بتا دیں کہ یہ اتنا اوپن کیوں نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم ان کا جو ہے جواب اس سوال کا لیتے ہیں پاکستان سے مبشر ایاز صاحب سے۔ السلام علیکم مبشر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مبشر صاحب، یہ ہمارے ساتھ دوست ہیں محسن نقوی صاحب، پاکستان سے نان احمدی ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ان کا یہ سوال ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، حضرت مرزا صاحب کو مسیح موعود کیسے مان سکتے ہیں؟ ان کا ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو شیعہ دوست ہیں ان پہ بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے نہیں ہیں، لیکن احمدی ان کا یہ کہنا ہے کہ نظر نہیں آتے، تو اس کا کیا ہے؟ تو پہلے سوال اور پھر دوسرے سوال کا جواب اگر آپ دے سکیں۔ جی یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ان کا سوال میں سن رہا تھا کہ انہیں شوق ہے اور بڑے شوق سے یہ دیکھتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں جواب دینے کی بجائے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں، آپ گاہے گاہے اپنے پروگرام میں بتاتے بھی ہیں ویب سائٹ کی، تو یہ کتاب ہے شہادت القرآن، اس کو اگر آپ یہ مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ مسیح موعود کا دعویٰ جو ہے قرآن و حدیث میں اس میں بنیاد کیا ہے، اور یہ کہ آپ اس پر کس طرح پورے ہو سکتے ہیں۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعوی دیے وہ قرآن کریم سے دیے، اور آپ نے بیان فرمایا جس طرح وفات مسیح کا انہوں نے ذکر کیا کہ مسیح کی وفات تو آپ نے قرآن مجید سے ثابت کی، کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسیح جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ایک قول ہے جس کو روایات میں کوٹ ہوتا ہے، امام حسن جو ہیں علیہ السلام، ان کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی بیان کیا جس سے وفات مسیح جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تو خیر روایات ہے ان ائمہ کی۔ قرآن کریم کی 30 آیات آپ نے پیش کی جو حضور کی کتاب الہام میں موجود ہیں، کو آپ دیکھیں، جب قرآن کہتا ہے کہ مسیح فوت ہو گیا تو پھر ہم کیسے کہیں کہ وہ مسیح جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر ابھی بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو مسیح موعود کے طور پر پیش کی، تو آپ نے قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ سے ثابت کیا کہ میں وہ ہوں۔ اور ایک بنیادی اور اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ پہلے سے موجود کتابیں جو ہیں ان میں ان کے نام اور ان کے حالات لکھے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے کہ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں۔ ایک اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، میری یہ درخواست ہے کہ یہ دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا کہ خدا میرے ساتھ کلام کرتا ہے اور میں خدا کی طرف سے کھڑا ہوا ہوں، تو آپ مرزا صاحب کے اس دعوے کو پرکھیں کہ جو کلام آپ کے ساتھ کیا گیا تھا وہ کس طرح پورا ہوا۔ ہمارے حضرت صاحب آج کل جو خطبات میں اسی موضوع کو بیان فرما رہے ہیں، ابھی کل کا خطبہ گزرا، ایک بہت بڑا نشان خدا نے آپ کو بتایا اور کس طرح وہ بات پوری ہوئی کہ خدا تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ارشاد کے مطابق تھا کہ یتزوج ویولد لہ۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کلام کیا، الہام نازل کیا، اور وہ باتیں ہم نے پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ اس کے اوپر جس طرح ہر نبی کو پرکھا جاتا ہے، یہ جو ہمارے دوست ہیں اس کے اوپر پرکھیں
کہ کیا یہ شخص اپنے اس دعوے میں سچا تھا. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ احمدی نظر نہیں آتے، شاید میں سمجھ نہیں سکا ان کی بات کو. اگر نظر کس نامعلوم کس علاقے میں ہیں اور پروسیکیوشن جو ہوتی ہے، جو ظلم و ستم ہوتے ہیں، ان میں تو اخباروں میں پتہ چل جاتا ہے کس طرح لاہور میں جو حملہ ہوا دارالذکر میں 80 سے زائد ہمارے پیارے شہید ہوئے، وہ سارے کے سارے احمدی تو تھے. میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی کوئی احمدی چھپاتا ہے. وہ زمانے گئے کہ جب کچھ کمزور لوگ اپنے آپ کو چھپا دیا کرتے تھے. اب تو مولوی جو ہیں وہ پھرتے ہیں پیچھے، لور لور پھرتے ہیں گلیوں میں اور ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ احمدی ہے. تو احمدی تو چھپ ہی نہیں سکتا، چھپے بھی تو مولوی انہیں ظاہر کر دیتے ہیں. تو خدا کے فضل سے احمدی اس طرح نہیں چھپ سکتا جس طرح کہ کبھی خوشبو نہیں چھپ سکتی. جزاکم اللہ احسن جزا. بلکہ اس پہ طرفہ یہ ہے کہ احمدی تو ویسے بھی نہیں چھپتا، اپنی اخلاق کی وجہ سے، اپنی